آپ ریکارڈنگ شروع کر دیں تو پھر میں اسٹارٹ کروں. نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم. فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ. ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی زدنی علما. الحمدللہ آج ہم یہاں پہ جمع ہوئے ہیں. آؤ قرآن سمجھیں آسان طریقے سے اس کے لیول 5 کے سبق نمبر 3 کی طرف. اور انشاءاللہ آج ہم یہ سبق نمبر 3 پڑھیں گے اور اس سے متصل جو آیات ہیں 109 اور 110 انشاءاللہ اس کا مطالعہ کریں گے سورہ بقرہ کی. پھر اس کے ساتھ ہی ہم گرامر انشاءاللہ دیکھیں گے. ڈاکٹر ظفر الہی ہمارے ساتھ موجود ہیں. میں گزارش کروں گا ڈاکٹر ظفر الہی سے کہ اس کلاس کا باقاعدہ آغاز کریں. جزاک اللہ خیر. بسم اللہ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. پروردگار میرا سینہ کھول دے، میرے کام کو میرے لیے آسان کر دے، میری زبان گرے سلجھا دے تاکہ لوگ میری بات سمجھ سکیں. سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم. نقص سے پاس تو آپ ہی کی ذات ہے، ہم تو بس اتنا ہی علم رکھتے ہیں جتنا آپ نے ہم کو دیا ہے. حقیقت میں سب کچھ جاننے والے سمجھنے والا آپ کے سوا کوئی نہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جیسے ابھی معاذ نے آپ سے اناؤنسمنٹ کی تو انشاءاللہ ہم اس کے لیول 5 کے لیسن 3 انشاءاللہ آج مطالعہ کریں گے. اور 2 آیات ہوں گی 109 اور 110 انشاءاللہ جو ہمارے ہوں گے. قرآن پاک کے ہم پر حقوق ہیں. ایک تو تلاوت کا حق ہے کہ ہم اس کی تلاوت کی جائے، کیونکہ قرآن کی تلاوت ایمان کا حصہ ہے. حفظ کا حق ہے اس کا کہ اس کو سینے میں محفوظ کیا جائے. قیامت کے دن جو انسان کے درجات کا تعین ہوگا تو اس میں جنت میں یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کہ جو تمہیں جب قرآن یاد ہے اسے پڑھتے جاؤ اور جہاں پہ تم مکمل کرو گے وہ تمہارا درجہ ہوگا. تو تدبر کا حق ہے اس پہ غور و فکر کیا جائے، کیونکہ عمل کرنا عمل کی کتاب ہے، ہدایت کی کتاب ہے. یہ عمل اس میں اس وقت کیا جا سکتا ہے جب اس کے احکامات کو پڑھا جائے، سمجھا جائے، اس پہ غور و فکر کیا جائے، اور پھر جو اس کے عمل کرنے کی باری آتی ہے. اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ تبلیغ کا حق ہے کہ اس کو دوسروں تک پہنچایا جائے. اللہ تعالیٰ نے جبریل امین کے ذریعے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ وحی کی تھی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسروں تک پہنچایا تھا. اور آج تک جائیے لوگ حفظ بھی کر رہے ہیں، اس پہ غور و فکر بھی کر رہے ہیں، عمل بھی کر رہے ہیں، اس کی تبلیغ بھی کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ میں یہ کرنے والا بنایا. لیکن ایک سب سے اہم حق کیا ہے اس کا؟ یہ ساری چیزیں اپنی جگہ پہ ہیں. ایک سب سے اہم کیا ہے کہ اس کے قانون کو نافذ کیا جائے. یہ قائم ہونے کے لیے آیا ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے احکام کا نفاذ کیا تھا. تو یہ جو ہے وہ نافذ ہونے کے لیے ہے. صرف پڑھنے کے لیے، تلاوت کرنے کے لیے، صرف حفظ کرنے کے لیے بھی نہیں ہے، صرف خالی غور و فکر کرنے کے لیے نہیں ہے، صرف تبلیغ کرنے کے لیے نہیں، یہ عمل کرنے کے لیے اور اس کے قانون کو نافذ کرنے کے لیے. تو انشاءاللہ آج جو موضوعات ہیں اس میں ہے کہ لوگوں کے منفی رویے کی فکر میں نہ پڑے، اپنی صلاحیت اور طاقت کو ضائع نہ کیجیے پڑھ کر. اچھے کاموں کے لیے کس طرح خود ہی بہتر بنایا جا سکتا ہے اس پر توجہ دیجیے. خود کو، اس احساس کو ہمیشہ زندہ رکھیے کہ اللہ ہمیں ہر وقت ہر حال میں دیکھ رہا ہے. تو اس کے جو ہمارے پاس سے صفحات 16 17 18 19 اس لیول میں پڑھ رہے ہیں. ہم صفحہ نمبر 16 پہ ہیں. صفحہ نمبر 16 پہ ہر صفحے کے جیسے آپ کو پتا ہے کہ ہمارے 4 حصے ہوتے ہیں اور ہر حصے کا اپنا ایک موضوع ہوتا ہے. تو اس میں جو موضوعات ہیں اس صفحے کے وہ یہ ہیں کہ نسخ اور منسوخ، نسیان آیات کا، اور پھر یہ کہ دوسرا جو موضوع ہے وہ یہ کہ کیا تم سوال کرو گے، تم بھی سوال کرو گے. تو اس کے بعد جو تیسرا موضوع ہے خواہش اہل کتاب کی، اور چوتھا موضوع ہے جنت صرف یہود و نصارہ کے لیے ہے. اس میں جو پہلے تھا اس میں آیت ننسخ من آیات او ننسیہا بخیر منہا و مثلہا. ہم جس آیت کو منسوخ کر دیتے ہیں، اس کو بلا دیتے ہیں، اس کی جگہ اس سے بہتر یا کم ویسی آیت لاتے ہیں. دوسرا جو تھا ام تریدون ان تسألوا رسولکم کما سئل موسیٰ، کیا تم بھی سوال کرو گے؟ یعنی یہ کہہ رہے کہ تم بھی اپنے رسول سے اسی قسم کے سوالات اور مطالبات کرنا چاہتے ہو جیسے کہ اس سے پہلے موسیٰ سے کیے جا چکے ہیں. اس کے بعد جو تیسرا اس پہ جو ہے وہ موضوع ہے ود کثیر من اہل الکتاب لو یردوکم من بعد ایمانکم کفارا، کہ جو اہل کتاب ہیں ان کی خواہش کیا ہے؟ ان کی خواہش کہ اہل کتاب میں سے اکثر لوگ یہ چاہتے ہیں کہ کسی طرح تمہیں ایمان سے پھیر کر دوبارہ کفر کی طرف پلٹا لے جائیں. تو اس کے بعد آخری جو موضوع ہے اس میں یہ ہے کہ جو ایک خواہش تھی جنت میں صرف یہود اور نصارہ جائیں گے، اور ان کا کہنا ہے کہ کوئی شخص جنت میں داخل نہ ہوگا جب تک وہ یہودی نہ ہو یا عیسائی نہ ہو. تو انشاءاللہ یہ ہمارا آخری موضوع ہوگا. آج کا موضوع جو ہے اہل
خواہش ہے اہل کتاب کی کہ وہ جو دوبارہ ایمان والوں کو پھیر کر کفر کی طرف لے جانا چاہتے ہیں۔ تو پہلا موضوع تھا جو ہے نس اور نسیان ہے آیات کا، دوسرا ہے کہ تم بھی سوال کرو گے، اور پھر یہ کہ خواہش اہل کتاب کی اور جنت صرف یہود اور نصارہ کے لیے۔ تو نسخ، سوال، خواہش اور جنت، یہ ہمیں پورا صفحہ اس سے ہم اپنے ذہن میں رکھ سکتے ہیں۔ تو تعارف لیتے ہیں اس کا۔ جو خواہش ہے کہ گزشتہ آیات میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو اس بات کی نصیحت فرمائی کہ وہ غلط سوالات پوچھ کر بنی اسرائیل کے نقش قدم پر نہ چلیں۔ سوالات دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک سوالات وضاحت کے لیے ہوتا ہے لیکن انسان کی انٹینشن عمل کرنے کی ہوتی ہے، اور ایک سوال ہوتا ہے کوٹ حجتی کی وجہ سے آدمی عمل کرنا نہیں چاہتا اور خواہ سوالات پیدا کرتا ہے۔ جو پہلے قسم کے سوالات ہیں وہ خطرناک سوالات نہیں ہیں۔ دوسری قسم کے سوالات جو بنی اسرائیل کرتے رہے تھے، جیسے وہ بقرہ قصہ ہم پڑھ چکے ہیں کہ وہ جو گائے کیسی ہو، تو کہا کہ نہ بوڑھی ہو نہ بچی ہو، درمیان عمر کی ہو، پھر کہا اس کا رنگ کیسا ہو، تو کہا کہ زرد ہو، دیکھنے میں جو گہرا زرد ہو، دیکھنے میں اچھی لگتی۔ تو بے شمار سوال کر رہے تھے لیکن وہ کرنا نہیں چاہتے تھے، اللہ تعالیٰ نے کہا وہ کرنا نہیں چاہتے تھے لیکن پھر انہوں نے کیا۔ تو انشاءاللہ اس میں اسباق جو ہیں وہ لوگوں کے منفی رویے کی فکر میں پڑھ کر اپنی صلاحیتوں اور طاقت کو ضائع مت کیجیے، کس طرح اچھے کام کر کے خود کو بہتر بنایا جا سکے تو توجہ کیجیے، اس احساس کو ہمیشہ زندہ رکھیے کہ اللہ ہمیں ہر وقت ہر حال میں دیکھ رہا ہے۔ تو اس میں جو نئے الفاظ ہیں یہ بہت ہی زبردست آیات ہیں، اس میں صرف 2 نئے الفاظ ہیں پوری آیات میں، اور یہ 6 لائنیں ہیں، 6 سطور میں صرف 2 الفاظ ہیں۔ تو اس میں آپ دیکھیں کہ الحمدللہ ثم الحمدللہ ہم نے کتنا پڑھ لیا ہے، اور کتنا جو ہے وہ آیات ہمیں الفاظ ہمارے لیے نئے نہیں ہیں، آلریڈی ہمارے الفاظ ذہن میں۔ تو اس کے لفظی ترجمہ اور شرح کی طرف چلتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ود کثیر من اہل الکتاب لو یردونکم من بعد ایمانکم کفارا حسدا من عند انفسہم من بعد ما تبین لہم الحق۔ ودا کثیرن، پہلے ایک ترجمہ وہاں دیکھ لیں، چاہا بہت سے اہل کتاب نے، کاش وہ لوٹا دیں تمہیں بعد ایمان کے کفر میں، حسد کرتے ہیں اپنے دلوں میں، اور بعد اس کے واضح ہو چکا ہے ان کے لیے حق۔ ودا چاہا، کثیرن بہت سے لوگ، ودا کثیرن بہت سے لوگوں نے چاہا، من سے اہل الکتاب ہی، اہل کتاب میں سے، اس میں یہودی بھی ہیں اور نصارہ بھی ہیں جن کو کتاب اللہ تعالیٰ نے دی تھی۔ لو، کاش، یردونکم، وہ لٹا دیں تمہیں، من بعد، بعد، ایمانکم، تمہارے ایمان کے، کفارا، کفر میں، یعنی کہ ایمان کے بعد دوبارہ وہ کفر کی طرف لوٹا دیں۔ حسدا من عند انفسہم، حسد کرتے ہیں اپنے دلوں میں، من بعد، بعد اس کے کہ ما تبین لہم الحق، کہ ان پہ حق جو ان پہ واضح ہو چکا ہے۔ اس میں جو ہم دیکھتے ہیں اب اس کی تفسیر تشریح دیکھتے ہیں کہ ودع کثیر من اہل الکتاب، اہل کتاب سے کے بارے میں بعض مفسرین نے اس کو یہودی لیے، علماء یہود لیے، کہ امیجیٹلی جو مدینہ منورہ میں جن کو مخاطب کیا جا رہا تھا وہ یہود تھے اور یہود یہ کام کر رہے تھے۔ لیکن آج کے پرسپیکٹو میں دیکھیں تو آج عیسائی پادری بھی جو مسلمانوں کو مرتد کرنے کی کوشش میں مصروف ہیں، اور خاص طور افریقہ، یہ وہ غریب ممالک جہاں پہ مسلمان غریب ہیں، وہاں پہ یہ مشنری اسکولوں کی شکل میں یا ہاسپٹل کی شکل میں یہ اپنے آپ کو وہاں پہ پینیٹریٹ کرتے ہیں سوسائٹیز میں، اور وہاں پہ کوشش کرتے ہیں کہ مسلمانوں کو جو ہے وہ عیسائی بنا دیں، عیسائی بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ ودع کثیر من اہل الکتاب، چاہا بہت سے اہل کتاب نے، لو یردونکم من بعد ایمانکم، کہ کاش وہ لوٹا دے تمہیں بعد ایمان کے کفر کے۔ اس میں اس آیت کا شان نزول ہے، تو یہ میں کہتا ہوں کہ جنگ احد میں یہود کی جماعت نے حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ سے کہا کہ اگر آپ لوگ حق پر ہوتے تو شکست نہ ہوتی، لہٰذا ہمارا مشورہ یہ ہے کہ تم اب ہمارے ساتھ ہمارے دین میں آ جاؤ۔ اور عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا مجھے یہ بتاؤ کہ تمہارے نزدیک عہد شکنی کیسی ہے؟ تو انہوں نے کہا نہایت مذموم اور بری بات ہے۔ تو آپ نے فرمایا میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عہد کیا ہے کہ زندگی کے آخری لمحے تک حضور کا دامن نہ چھوڑوں گا اور کفر کی طرف ہرگز نہ جاؤں گا۔ اور حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ فرمایا رضیت باللہ ربا و باسلام دینا و محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی، کہ میں راضی ہوا اللہ کے رب ہونے پر اور دین کے اسلام ہونے پر اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے پر، نبی ہونے پر۔ اور اس کے علاوہ انہوں نے کہا میں راضی ہوا قرآن پر ایمان ہونے پر اور کعبہ کے قبلہ ہونے پر اور مومن کا بھائی ہونے سے، میں اس پہ راضی ہوا۔ تو جب یہ دونوں صحابی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے
اور یہودیوں نے جو بات کی تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلایا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی جواب کو پسند فرمایا اور فرمایا تم نے نجات پائی. اس پر یہ آیت کریمہ جو ہے وہ نازل ہوئی. یہ ہے کہ ودّ کثیر من اہل الکتاب، چاہا بہت سے اہل کتاب نے لو یردونکم من بعد ایمانکم، کہ کاش وہ لوٹا دیں تمہیں بعد میں تمہارے دین تمہارے ایمان کو کفر میں. تو یہ ہے کہ اب مشرکین کو ابھار کر وہ مشرکین کو ابھار کر جنگ کے لیے لے کے آئے تھے. خندق کا جو واقعہ ہوا ہے تو یہی تھا کہ انہوں نے پورا جو تھا جزیرہ عرب سے لوگوں کو اکٹھا کیا تھا. اور جو عہد کی جنگ تھی اس میں یہ لوگ مکہ گئے تھے، ان کو جو ہے وہ ان کے جو شہادات ہیں ان کے لیے انہوں نے مرثیے پڑھے سارا کچھ، وہ ان کے لے کے آئے مدینہ منورہ میں حملہ کرنے کے لیے. ان کا مقصد یہی تھا. دوسری طرف وہ نئے اسلام میں آنے والوں کو طرح طرح کے شبہات اور مغالطے میں ڈالتے تھے تاکہ وہ قرآن اور صاحب قرآن سے بدزن ہو جائے اور دوبارہ اپنے آبائی مذہب کی طرف لوٹ جائیں. آپ بھی دیکھتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نعوذ باللہ من ذالک کی خاکے بناتے ہیں، توہین کرتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو ٹارگیٹ ہوتا ہے ان کا. اور جو اگر آپ ہندوستان میں دیکھیں تو ہندو جو ہیں وہ قرآن پاک کو ٹارگیٹ کرتے ہیں، تو وہ جو ہے وہ مینلی کہتے ہیں کہ جس میں یہ آیات نکلنی چاہیے. یہ تو تشدد کی بک ہے اس قسم کی جو آج کل عام طور پہ انہوں نے کیا ہوا ہے. تو یہ ابھی بھی اسی پہ کام کر رہے ہیں. پہلی کتاب حسد کیوں کرتے ہیں؟ حسد من عند انفسکم، کیوں کرتے تھے حسد؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آمد سے قبل عرب میں ان کی ایک امتیازی اور قائدانہ حیثیت تھی. وہ کتاب والے تھے اور چاہتے تھے کہ رسول انہی میں سے کوئی ایک ہو، لیکن ایسا نہیں ہوا. رسول جو تھے وہ بنی اسحاق کے بجائے بنی اسماعیل سے آگے، تو یہ ان کے لیے قابل قبول نہیں تھے. وہ بھی انتظار کر رہے تھے رسول کا، لیکن اس کا رسول کا انتظار کر رہے تھے جو ان میں سے ہو. اپنی ہٹ درمی اور ضد کی وجہ سے وہ اسلام قبول کرنے سے دور رہے، ورنہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے لائی تعلیمات کی عظمت اور ان کی سچائی اور فضیلت کو جان چکے تھے. ان کی کتابوں میں ساری چیزیں موجود تھیں. جیسے کہا گیا کہ وہ تمہیں ایسے پہچانتے جیسے اپنی اولاد کو پہچانتے ہیں. ان کی حسد کی ایک وجہ اس وجہ سے بھی تھا کہ مسلمان ایک بااختیار اور باعزت معاشرہ بن کر ابھر رہے تھے. ان کی خواہش تھی کہ مسلمان اپنے پرانے دین کی طرف لوٹ جائیں تاکہ وہ ان کے نیچے جو ہے وہ رہیں، وہ ایک طاقت کی طرح طاقت نہ بن کے ابھریں. ایک ایسے انسان کا صبر کیجئے جو صرف اپنی ضد اور ہٹ درمی کی وجہ سے قیادت کے رتبے سے محروم ہو گیا. ایسے انسان کا رویہ ہمیشہ منفی رہے گا. چونکہ میں ناکام رہا ہوں اس لیے ہر ایک بھی ناکام ہو جائے. تو یہ ایک حسد کی ہے. اس میں ہم دیکھتے ہیں حدیث یہ حسد کے بارے میں کہ یہ نہایت بری خصلت ہے اور اخلاقی بیماری ہے. نفس انسانی کے اندر یہ خواہش پیدا ہوتی ہے کہ تمام دوسرے لوگوں سے ہر قسم کی بھلائی سے محروم ہو جائے اور راہ ہدایت نہ پا سکیں. اس لیے نہیں کہ ایسے حسد شر پسند لوگ حقیقت سے واقف نہیں ہوتے، وہ حقیقت حال سے اچھی طرح واقف ہوتے ہیں، لیکن مگر محض حسد پر اس کی یہ خواہش رکھتے ہیں. حدیث میں سید عالم محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حسد سے بچو، وہ نیکیوں کو اس طرح سے کھاتا ہے جیسے آگ خشک لکڑی کو. ہمیں پتہ ہے کہ جب آگ جلائی جاتی ہے اور خشک کی لکڑی ہو تو وہ فوراً اس کو آگ پکڑ لیتی ہے. تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جو اس سے ہے کہ حسد حرام ہے. تو یہودیوں کے دلوں میں اسلام اور مسلمانوں کے خلاف حسد کی سیاہ اور گھٹیا جذبات موجود تھے. وہ جذبات آج بھی جوں کہ توں موجود ہیں اور اسلام کے خلاف ان کی تمام سازشیں، تمام تدابیر انہی جذبات پر مبنی ہیں. آج ان کا طرز عمل جوں کا توں ہے. آپ اگر دنیا میں مسلمانوں کے ساتھ جو کچھ اس وقت ہو رہا ہے اور جو صورتحال ہے اس کو آپ دیکھیں تو یہ جو ہے اس میں پیش ہوں گے، یہ ہوں ہندو ہوں عیسائی ہوں، یہ اہل کتاب جو ہیں یہ سارے کے سارے پیش ہوں گے. اور بدقسمتی سے مسلمانوں کے اندر بھی اتحاد نہیں ہے اور جو اس کی وجہ سے جو وہ بھی پارا ہیں اور ان کو موقع مل جاتا ہے کہ ایک ایک کو لیتے ہیں، اس کو ذبح کرتے ہیں، ان کو تذلیل کرتے ہیں، ان کی بمبارڈمنٹ کرتے ہیں، ان کا حشر کرتے ہیں، پھر دوسرے کو لے لیتے ہیں اور مسلمان سمجھتے ہیں کہ میں ہی بچ جاؤں گا اور ان کے ساتھ تعلقات بھی بنانے کی کوشش کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، اللہ تعالیٰ کا سلیمت عطا فرمائے ہمارے حکمرانوں کو. آپ میں ساتھ ریپیٹ کیجیے گا. وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ. سہیل بھائی. وَدَّ كَثِيرٌ وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ. کیا بہت سے اہل وَدَّ کتاب كَثِيرٌ نے مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، چاہا بہت سے اہل کتاب نے لو يردونکم من بعد ایمانکم کفارا، لَوْ يَرُدُّونَكُم مِّن بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا، کاش کہ وہ لوٹا دے تمہیں تمہارے ایمان کے بعد کفر میں. کاش کہ وہ لوٹا دیں تمہیں بعد تمہارے ایمان کے کفر میں.
حسدا من عند انفسهم من بعد ما تبين لهم الحق، حسد کرتے ہیں اپنے دلوں میں بعد اس کے کہ واضح ہو گیا ان کے لیے حق. حسدا من عند انفسهم من بعد ما تبين لهم الحق. یہ حسد کرتے ہیں اپنے دلوں میں بعد اس کے کہ واضح ہو گیا ان کے لیے حق. حسد کرتے ہیں اپنے دلوں میں بعد اس کے کہ واضح ہو گیا ان کے لیے حق. اگلی آیت لیتے ہیں. فاعفوا واصفحوا حتی یاتی اللہ بامرہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بس معاف کر دو اور درگزر کرو یہاں تک کہ لائے اللہ اپنا حکم، بے شک اوپر ہر چیز کے وہ قادر ہے. فاعفوا، بس تم معاف کر دو، واصفحوا اور درگزر کرو، حتی یہاں تک یاتی اللہ کہ لائے اللہ بامرہ اپنا حکم، ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے. یہاں پہ اگر دیکھیں انا کے بعد اللہ ہے تو اس پہ جو پیش نہیں ہے زبر ہے، انا کے بعد جو ہوگا لفظ آئے گا اس پہ زبر آئے گی، نون جو آئے گا اس پہ زبر آئے گی. تو اس کو ہم اس کی تشریح دیتے ہیں، لوگوں کو معاف کر دو، درگزر کرو اور اپنے کام پر خوب توجہ کرو. دشمنوں کے خلاف اللہ خود ہی ضروری کارروائی کرے گا، وہ ہر چیز پر مکمل قدرت رکھتا ہے، وہ انہیں صرف اپنی غلطیوں کو درست کرنے کی مہلت دے رہا ہے. اس میں یہ کہ اللہ تعالیٰ نے انتقامی کارروائی سے فی الحال منع فرما دیا جب یہ آیات اتر رہی تھیں، اور عفو اور درگزر کا حکم دیا، یعنی جہاد کا حکم آنے تک صبر اور سکون، عفو اور درگزر سے کام لو. تو آج کی دنیا میں بھی اگر آپ دیکھیں تو یہ چیز بڑی اہم ہے، عفو اور درگزر کا حکم جو ملتا ہے اس کی بڑی فضیلت ہے، معاف کرنے کا اور درگزر کرنے کا. اور صبر جو ہے اس کی بڑی اہمیت ہے. صبر جو ہے جب انسان کرتا ہے تو اگر اب ان آیات میں بھی دیکھیں جو ان کے پرسپیکٹیو میں نظر آ رہا ہے کہ اللہ کو جو ہے وہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ قادر ہے، اس کو موقع دو. تو ایسے انسان کے ساتھ کچھ جو زیادتی کرتا ہے، انسان صبر کرتا ہے تو اس میں جو اللہ تعالیٰ کو موقع دیتا ہے، اللہ تعالیٰ کی قدرت کو موقع دیتا ہے کہ وہ انتقام لے یا وہ اس کا حساب لے، اور وہ حساب اس کا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک نظام بنایا دنیا میں. میں اکثر ایک مثال دیتا ہوں کہ اگر آپ کی انگلی کٹ جائے، اگر آپ کچھ بھی نہیں کریں گے تو یہ خون رک جائے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے خون کے اندر یہ خاصیت کلوٹنگ کی خاصیت رکھی ہے، تو وہ خود بخود رک جاتا ہے. ہاں یہ جب اس کو پانی کے نیچے رکھتے ہیں یا بینڈیج کرتے ہیں تو جلدی وہ صحیح ہو جاتا ہے. ایسے جو بھی معاملات ہیں، اگر کوئی آپ کے ساتھ زیادتی کرتا ہے تو آپ درگزر سے کام لیتے ہیں تو وہ جو ہے وہ ہی ول پے فار دیٹ. تو اگر آپ خود اس کے ساتھ بیلنس کر لیں تو وہ بھی بڑی بات ہے. لیکن یہ ہے کہ اگر آپ اس کو معاف کر دیں اور اللہ پہ چھوڑ دیں تو اللہ تعالیٰ اس کو جو ہے وہ آپ کو اس کو ضرور کمپنسیٹ کرے گا. ان اللہ علی کل شیء قدیر، یہ بڑی اہم آیت ہے، آیت کا حصہ ہے کہ جو جب چاہے گا سرکشی سے انتقام لے گا. اسلام اور اسلام کیونکہ وہ ہر چیز پر قادر ہے، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پہ قادر ہے. یہ ہمارا ایمان ہے کہ ہم جس رب کی عبادت کرتے ہیں اس کو مانتے ہیں وہ ہر ایک چیز پہ قادر ہے، تو ہم کئی معاملات جو اس کی طرف رجوع کرتے ہیں. جب اللہ کا حکم یہ ہوا کہ ان کے ساتھ جہاد کیا جائے تو پھر ان میں سے کچھ بنو نذیر نئے ذلت کے سال جلا وطن کیے گئے اور بعد میں جزیہ دینے پہ مجبور ہوئے. تو یہ لوگ جو تھے پھر مدینہ سے نکال دیے گئے تھے اور یہ خیبر میں جا کے جو ہے مقیم ہوئے تھے، اور وہاں سے پھر انہوں نے سازش کی تو پھر خیبر پہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں خیبر بھی فتح ہوا. اور جو دوسرا تھا بنی قریظہ، جنہوں نے جو تھی خندق کے موقع پہ غداری کی تھی، تو ان کے لیے سین ہوا تھا جو انہوں نے حکم مانا تھا، اس نے کہا تھا کہ ان کو قتل کر دیا جائے اور ان کو عورتوں اور لونڈیوں کو غلام بنا لیے جائے. اور وہ قتل کر دیے گئے تھے اور ان کی عورتیں اور بچے جو تھے وہ لونڈیوں کو غلام بنا لیے گئے تھے. میرے ساتھ ریپیٹ کیجیے گا سہیل معاذ بھائی. وعفو واصفحوا، فاعفو واصفحوا، فاعفو واصفحوا، فاعفوا واصفحوا، بس تم معاف کر دو اور درگزر کرو، بس تم معاف کر دو اور درگزر کرو، حتی یاتی اللہ بامری، حتی یأتی اللہ بامرہ، یہاں تک کہ لائے اللہ اپنا حکم، یہاں تک کہ لائے اللہ اپنا حکم. ان اللہ علی کل شیء قدیر، ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ اوپر ہر چیز کے قادر ہے. بے شک اللہ اوپر ہر چیز کے قادر ہے. ہم نے گرامر میں یہی پڑھا تھا کہ حتیٰ کہ اس بات جو لفظ آئے گا اس کے اوپر بھی زبر آئے گا، یہ پیش جو ہے وہ زبر میں تبدیل ہو جاتا ہے، اور اس کا جو وہی رفع آئے گا، یہ اس پہ پیش آئے گا تیسرے لفظ پہ. یہ دونوں نون ہے، حتیٰ یاتی اللہ، یہ تو خیر ورب ہے، ورب کے ساتھ یہ ہو رہا ہے، اور یہ پھر نون کے ساتھ یہاں پہ زبر آ جاتا ہے تک.
الحمدللہ آگے کی آیت لیتے ہیں. وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ. اور تم قائم کرو نماز اور تم دو زکوٰۃ اور وما اور جو کچھ تقدمو تم آگے بھیجو گے لِأَنفُسِكُم اپنے لیے من خیر بھلائی میں سے تجدوہ عند اللہ تم پالو گے اسے اللہ کے پاس ان اللہ بما تعملون بصیر بے شک اللہ جو تم عمل کرتے ہو اس کو خوب دیکھتا ہے. اسی وزن کی آیت جو ہے وہ سورہ مزمل کے آخر میں آخری جو آیت ہے اس کے آخری حصہ ہے اس میں بھی ہے کہ وما تقدموا لانفسکم من خیر تجدوہ عند اللہ کہ تم جو کچھ بھیجو گے اپنے لیے بھلائی اس کو پالو گے. یہاں پہ حکم دیا گیا ہے نماز قائم کرنے کا اور زکوٰۃ دینے کا اور اس کے بعد کہ جو بھی بھلائی تم کرو گے اس کو پالو گے اور بے شک اللہ تمہیں جو ہے وہ عمل کرے. یہ اس موقع پہ یہ آیات کیوں ہیں اس کے بارے میں ہم دیکھتے ہیں. اللہ کی مدد کی اولین شرط میں سچے ایمان کے بعد نماز اور زکوٰۃ ادا کرنا ہے کیونکہ نماز اللہ تعالیٰ کے قرب اور باہمی اتحاد کا ذریعہ ہے اور زکوٰۃ ایک دوسرے سے تعاون اور اللہ کی محبت کا زینہ ہے. یعنی کہ نماز سے اللہ کے ساتھ تعلق قائم ہوتا ہے اور زکوٰۃ کے ساتھ اللہ کے بندوں کے ساتھ تعلق قائم ہوتا ہے. تو یہ جو ہمیشہ جو ہے وہ اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ یہ فریز تقریباً جو وہ 55 ٹائمز قرآن پاک میں اکٹھی آئی ہے نماز کے بعد زکوٰۃ میں. یہ بھی ایک یہ بھی چیز میں آتی ہے کہ جو لوگ نماز پڑھتے ہیں وہی زکوٰۃ ادا کرتے ہیں. جو اللہ کے ساتھ تعلق میں ہوتے ہیں وہی بندوں کا حق بھی ادا کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں نماز پڑھنے کی اور زکوٰۃ دینے کی توفیق عطا فرمائے. جن لوگوں کے یہ اوصاف ہوں کہ وہ دنیا میں اللہ کی نصرت کے اقدار اور آخرت میں سرخرو ہوں گے اور جو کچھ وہ اپنے لیے آگے بھیجیں گے وہ اللہ کے ہاں محفوظ پائیں گے. وما تقدموا لانفسکم من خیر تجدوہ عند اللہ تم جو کچھ آگے بھیجو گے اپنے لیے بھلائی تو تم پالو گے اللہ کے پاس. ان اللہ بما تعملون بصیر یقین رکھو کہ جو تم کرتے ہو اللہ اس کو دیکھ رہا ہے. اس کی ہم تفسیر دیکھتے ہیں دو تین مفسرین کی خاص طور پہ ڈاکٹر صدیقی صاحب کی جو کہ انہیں تفسیر روح القرآن میں کی ہے. مسلمانوں سے فرمایا جا رہا ہے کہ یہود کے تمام تر برے ارادوں کے باوجود تمہیں ابھی ان کو برداشت کرنا ہے. ان سے مارکا جلد ہونے والا ہے اس لیے ضروری ہے کہ تم اس کی تیاری کر لو. تیاری دو طرح کی ہوگی. ایک تیاری یہ ہے کہ تم اپنا تعلق اللہ سے مضبوط کرو اور اقیموا الصلاۃ جتنا تمہارا تعلق اللہ سے مضبوط ہوتا جائے گا تمہاری شخصیت اتنی مضبوط ہوتی چلی جائے گی. تمہارے اندر یقین کی قوت ایک طرح سے وہ تمہیں ہر طرح کے خوف سے بے نیاز کر دے گی. دوسری تیاری یہ کرنی ہے کہ باطل کی تمام قوتیں تمہیں مٹا دینے کا فیصلہ کر چکی ہیں. ایک اجتماعی کشمکش جو ہے وہ تمہاری طرف بڑھ رہی ہے. اس میں جہاں مضبوط عقیدے اور پاکیزہ اخلاق کی ضرورت ہے تو وہاں پہ جنگ کی تیاری کے لیے اسباب فراہمی کی بھی لازمی ہے. دشمنوں نے اگرچہ تمہارے لیے کمائی کی پیشتر مواقع بند کر دیے ہیں لیکن جو کچھ بھی تمہارے خوشحال لوگوں کے پاس ہے اس سے اسلامی قوت کے لیے فراہم کرنا اور بھی ضروری ہے. یہ ہمارے سامنے آیا. اس لیے زکوٰۃ انفاق کے ذریعے سے ایک طرف مسلمانوں کی ضروریات کی فراہمی کا انتظام کرو اور دوسری طرف آلات جنگ اور سامان جنگ کی تیاری میں اسے صرف کر دو کیونکہ بڑے سے بڑا مومن بھی تلوار اور گھوڑے کے بغیر بالعموم جنگ نہیں کر سکتا. تم پیٹ پر پتھر باندھ کر چند دن تو جی سکتے ہو مگر بغیر آلات جنگ کے دشمن کا سامنا نہیں کر سکتے. تو اس لیے اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ دونوں کا یہاں پہ حکم دیا گیا. اور پھر کہا کہ جو نیکی تم کرو گے وہ آگے بھیجو کہ اللہ کے پاس اس کو. اس لیے نماز کے ذریعے سے ایک مومن کامل تیار ہوتا ہے اور زکوٰۃ کے ذریعے جہاد کی ضرورتیں پوری ہوتی ہیں. حدیث پاک میں عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یمن بھیجا تو فرمایا تم انہیں کلمہ کی گواہی کی دعوت دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے رسول ہیں. یہ پہلی بات ہوتی ہے. دوسری اگر یہ لوگ مان لیں تو ان کو بتانا کہ اللہ تعالیٰ نے روزانہ 5 وقت نمازیں ان پہ فرض کی ہیں یعنی کلمے کے بعد امیڈیٹ جو فرض ہے وہ نماز ہے. اگر وہ یہ لوگ مان لیں تو انہیں بتانا کہ اللہ نے ان کے مال پر کچھ صدقہ فرض کیا ہے جو ان کے مالداروں سے لے کر ان کے محتاجوں میں لوٹایا جائے یعنی زکوٰۃ. یہ بخاری شریف کی حدیث ہے. ہمیشہ ریپیٹ کیجیے گا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ اور تم قائم کرو نماز اور دو زکوٰۃ. اور تم قائم کرو نماز اور دو زکوٰۃ. وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ اور جو کچھ تم آگے بھیجو گے اپنے لیے اور جو کچھ تم آگے بھیجو گے اپنے لیے من خیرن بھلائی من خیرن بھلائی تجدوہ عند اللہ تم پاؤ گے اسے اللہ کے پاس.
تجدوہ عند اللہ، تم پالو گے اسے اللہ کے پاس. ان اللہ بما تعملون بصیر، ان اللہ بما تعملون بصیر، بے شک اللہ جو تم عمل کرتے ہو خوب دیکھنے والا ہے. بے شک اللہ جو تم عمل کرتے ہو خوب دیکھنے والا ہے. آگے ہم چلتے ہیں اور اس میں جو ترجمہ ان آیات مبارکہ کا رواں ترجمہ، بہت سے اہل کتاب نے چاہا کہ کاش تمہیں لوٹا دیں تمہارے ایمان کے بعد کفر میں اپنے دل میں حسد کی وجہ سے. اس کے بعد جب ان پر حق واضح ہو گیا تم معاف کر دو اور درگزر کو یہاں تک کہ اللہ اپنا حکم لے آئے. بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے. نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو، اور اپنے لیے جو بھلائی آگے بھیجو گے تم اللہ کے پاس اسے پالو گے اللہ کے پاس. بے شک تم جو کچھ کرتے ہو اللہ اسے دیکھتا ہے. اس میں جو اسباق تھے وہ یہ تھے کہ لوگوں کے منفی رویے کی فکر میں پڑھ کر اپنی صلاحیتوں اور طاقتوں ضائع مت کرو. کس طرح اچھے کام کر کے خود کو بہتر بنایا جا سکتا ہے اس پر توجہ دو. اس احساس کو ہمیشہ زندہ رکھیے کہ اللہ ہمیں ہر وقت حالات میں دیکھ رہا ہے. اس میں جو ہمیں اسباق ملتے ہیں تو سب سے پہلے تو ہم غور و فکر اور تصور احساس کے بعد دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری مدد فرما، ہمارے دشمنوں سے ان کی سازشوں کے بارے میں باتیں کرنے کے بجائے آپ اپنے آپ کو بہتر بنانے پہ توجہ دیں. دوسرا یہ کہ انشاءاللہ میں غلطیوں اور کوتاہیوں کو پہچان کر اپنے آپ کو اور معاشرے کو بہتر بنانے کا پلان بناؤں گا. اس کے بعد ہم اس میں اسماء اور افعال دیکھتے ہیں. اس میں بہت سے افعال ہیں، چند ایک لیے ہیں. امر سے امور ہے حکم، اور دوسرا ہے صلاح سے صلوات نماز. میں اسکپ کروں گا، آگے چلوں گا. آگے ہیں افعال جو کہ 3 حرف والے صحت مند افعال ہیں. وصفہ درگزر کرنا، صفحہ درگزر کرنا، صفحہ یصفح اصفح، صفح یصفح اصفح، صاف مصفوح صف، صاف مصفوح صف، صفحہ یصفح اصفح، صفح یصفح اصفح، صاف مصفوح صف. صافح مصفوح صف. لفظ ہے بصرہ، بصورہ دیکھنا. بصورہ یبصر ابصر، بصر یبصر ابصر، بصیر مبصور بصر. بصیر مبصور بصر. یہ قرآن پاک میں 66 ٹائم آیا ہے. بصورہ یبصر ابصر، بصر یبصر ابصر، بصیر مبصور بصر. بصیر مبصور بصر. آگے جو ویک لیٹرز ہیں، کمزور الفاظ، اس میں افا ہے، افافو، افا معاف کرنا. افا یافو اوفو، عفا یعفو اعفو، آفن معفو افو. عاف معفو عفو. آگے عطا، یہ بار بار ہم کر چکے ہیں، یہ قرآن پاک 275 مرتبہ آیا. اس میں آتا یاتی ایتی، آتا یأتی ایتی، آتا یاتی ایتی، آتا یأتی ایتی، آتن ماتی اتیان، آتن مأتی اتیان، آتن ماتی اتیان. آتن مأتی اتیان. آگے جو اس میں جو ہے وہ حمزہ والے لیٹرز ہیں، اس میں ودا، ودا یعنی کہ چاہنا. ودا یودو ودا، ودا یودو ودا، ودا یودو ودا، ودا یودو ودا، ودو مودا، واد مودو، واد مودو مودا، واد مودود مودا، واد مودو مودا. واد مودو مودا. آگے جو ہے وہ ردہ ہے اسی کے وزن کا، یہ 40 دفعہ آیا ہے قرآن پاک میں. ردہ یردو ردہ، رد یردو ردا، راد مرود رد، راد مردود رد، راد مردود رد. راد مردود رد. آگے چلتے ہیں مزید فی. اس میں تبینہ واضح ہونا، تبینہ یتبینو تبین، تبین یتبین تبین،
متبین 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 تبین تبین متبين متبين تبين تبین 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 متبین متبین تبين تبینا تبین تبين يتبين تبين تبین متبين متبين تبين تبینا متبین تبین تبين يتبين تبين متبین 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 تبین تبین متبين متبين تبين جزاک اللہ خیر. آگے یہ قدمہ قدمہ یقدمو قدم قدم يقدم قدم مقدم مقدم تقدیم مقدم مقدم تقدیم. آگے جو ہے وہ ہم جو پڑھ رہے ہیں اس میں نو پڑھ رہے ہیں. نو میں جو ہے جو حروف ہیں ان کے ساتھ ہم اسم اسماء کو دیکھ رہے ہیں. اس سے پہلے جو ہم نے پڑھا تھا یا تھوڑی چھری والا اس میں جو تھے یہ جو حروف تھے ان کے ساتھ ہم افعال کو دیکھ رہے تھے. تو یہ مثالیں حتیات ہے جیسے میں نے آلریڈی آپ سے یہ کہا تھا کہ حتیات کو جو زبر آیا ہے اس کی وجہ سے جو یاتی کا جو پیش تھا یاتون وہ جو ہے وہ زبر میں چینج ہے. ما تفعلوا ما تقدموا یہ تقدمون تھا اور ماں کی وجہ سے یہ قدموا ہے. ایسے جو ہے یہ تھا یہاں پہ تجدون تھا یہ بھی وہ ماں کی وجہ سے تجدو ہے. یہ اس میں جو ہے نا وہ چینجز جو آلریڈی ہم نے ڈسکس کی تھی. اب گرامر کی طرف آتے ہیں. آپ نے کوئی اناؤنسمنٹ کرنی ہے؟ جزاک اللہ خیر. میں اٹینڈنس شیٹ شیئر کر دوں گا اور ساتھ ہی ناصر بھائی کو ہینڈ اوور کرتا ہوں. انشاءاللہ وہ آپ کے ساتھ جو ہے کنٹینیو کریں گے انشاءاللہ. جی بسم اللہ. ہم نے آلریڈی یہ ہم کر چکے ہیں مثالیں. اس میں ضربہ یہ سے شروع ہو رہی ہے فعل سے. یہ فعلیہ جملہ ہے. ضربہ خالد زید کے مارا خالد نے زید کو. تو اس میں ہم نے کہا کہ اس کو مختلف طریقے سے لکھ سکتے ہیں. ہم اس کو خالد سے شروع کریں گے. خالد ضربہ زید تو کس نے مارا ہے؟ تو یہ خالد نے مارا ہے. زید ضربہ خالدن کہ زید کو جو ہے وہ زید کو مارا گیا ہے. کس نے مارا ہے؟ خالد نے مارا. تو اس کو جو ہے وہ کہتے ہیں کہ عربی میں اس کی قوت ہے, اس کو جو فلیکسیبلٹی ہے اس کی. تو ناف کی ضرورت یہ ہے کہ جیسے ہم نے شروع میں دیکھا تھا کوئی بھی سطر لے لیں تو اس میں جو ہے وہ 3 اس میں حروف ہوں گے, 3 اسماء ہوں گے اور 3 ہی اس میں جو ہے وہ افعال ہوں گے. ایک جو کوئی ایڈ ہوگا 10 اگر لفظ ہیں تو ان میں سے 3 فعل ہیں, 3 اسم ہیں اور 3 جو ہے وہ حروف ہیں. تو اس میں ہر صدر میں 3 اسمیں ہیں. تو جب حروف ان کے ساتھ آتا ہے جو اس میں اسٹرکچر میں چینج آتی ہے حرکات میں تو وہ اس کو ناف کہتے ہیں. اس کو نو میں ہم پڑھ رہے ہیں. اس میں جو ہے اس میں 2 پیش ہیں ان ہے ان ہے اور ان ہے. تو یہ ہم اس میں غلطی نہیں کریں گے. ہمیں پتہ کہ یہاں پہ ان چینج ہو چکا ہے اور کیوں چینج ہوا ہے یہ بھی معلوم ہے. سمعنا آسان ہے. کون فعل ہے اور مفعول ہے. فاعل کے اوپر 2 پیش ہوتے ہیں, مفعول پہ 2 زیر یا 2 زبر آتے ہیں. تو امیڈیٹلی ہم دیکھ سکتے ہیں جملے میں. یاد کرنا آسان ہے. اس میں زیر اور زبر کا کنفیوژن ختم ہو جاتا ہے. اور بول چال میں آسانی ہے, عربی کتاب پڑھنے میں آسانی ہے کہ یہ ہمیں جو ہے ہیلپ کرتی ہے اس میں. آلریڈی ہم نے انا کو پچھلے سے پڑھا تھا اور اس کے ساتھ انا کے ساتھ انا کانا اور لکنہ پڑھا تھا. اس میں جو چینج تھا وہ یہ تھا کہ انا کے بعد جب نون آئے گا تو اس کا پیش جو ہے وہ زبر میں چینج ہوئے گا. کہ اللہ غفور کے بجائے جب انا آیا تو ان اللہ غفور, ان اللہ تو ہم اس کہتے یہ جو ہے وہ نصب میں چینج ہو گیا اور یہ جو ہے اس میں رفع اس کی حالت میں نہیں, یہ رفع میں ہے. ان اللہ غفور تو یہ بے شک اللہ بخشنے والا ہے. تو اس میں انا کے ساتھ ان البیت کو ہم لیتے ہیں بیت الکبیر پہ. تو یہ ہمارے ساتھ ان اللہ بیت الکبیر, ان اللہ بیت کبیر. تو پہلے بیت تا زبر آیا اور پھر کبیر. البیت و کبیر ان کا پیش جو پیش تھا تا کا وہ زبر میں چینج ہو گیا. ان لیا کے تو ان البیتا کبیر, ان بیتا کبیر. تو اس میں بھی انا میں بھی وہی اسٹرکچر چینج آئے گی, زبر آئے گا پیش زبر میں چینج ہوئے گا. ایسے کانا جیسے کہ تاکہ کان البیتا کبیر وہی اسٹرکچر چینج ہے. پہلے ہم نے نصب کی حالت میں چلا گیا اور پھر وہ رفع کی حالت میں چلا گیا. تو جو سیکنڈ ورڈ تھا اس میں بیت سیکنڈ ورڈ ہے اس میں پیش جو زبر میں چینج. ایسے لکنہ لیکن لکن البیتا کبیر, لکن البیتا کبیر یہ آلریڈی ہم پڑھ چکے ہیں. انا بے شک انا کے کانا جیسے کہ
اور لکننا لیکن. اب ہم دیکھتے ہیں آگے, ہم کانا پڑھیں گے آج, اور کانا کے ساتھ جو ورڈز ہیں جو اس کو, کیونکہ یہ کلمہ ہے, کلمہ مونس ہوتا ہے تو اس کے ساتھ اس کو بہنے کہا گیا, اسبا اور امسا, تو یہ دو جو ہے وہ ورڈز ہم اور دیکھیں گے. تو یہ ہم نے پڑھا ہے اللہ غفور, کہ اللہ پہلا اسم ہے اور خبر ہے غفور, یہ دونوں رفع کی حالت میں, اللہ غفور, اللہ غفور. اس کے ساتھ ہم جو ہے نا وہ لگاتے ہیں کانا, تو یہ کان اللہ غفوراً, یہ کان اللہ. اب یہاں پہ جو چینج آئی ہے, انا والی چینج نہیں ہے, انا میں تو زبر آ گیا تھا نا, یہاں پہ جو چینج ہے وہ اس پہ غفورن پہ ہے, جو خبر ہے اس پہ ہے, وہ غفورن ہو گیا غفورن سے. کانا کی وجہ سے اس میں جو چینج یہ ہوگا اللہ غفورن, یہاں پہ یہ رفع کی حالت میں ہوگا اور یہ نصب کی حالت میں, کان اللہ غفورن. آگے ہم دیکھتے ہیں یہ رفع کی حالت ہے, یہ نصب کی حالت ہے, او اور ان اور یہ جو ہے وہ نصب کی حالت میں, ان جو ہے وہ رفع کی حالت ہے, ان جو ہے وہ نصب کی حالت ہے. تو اللہ غفورن, تو کانا لگایا, کان اللہ غفورن. ایسے ہی کان اللہ غفورن رحیم. اب دو صفات آئی ہیں, غفور بھی صفت ہے خبر ہے, اور رحیم بھی صفت ہے خبر ہے. تو کانا کی وجہ سے اللہ پہ جو ہے وہ پیش رہا, رفع کی حالت رہی, اور غفور الرحیم, کان اللہ غفور. اس کا جملے کو یاد رکھیں تو کانا کی سٹرکچر جو آپ کے ذہن میں رہے گی. ہم نے کہا جملے کو مدد سے ہم سیکھتے ہیں, تو کان اللہ غفور الرحیم. اور کانا کا بھی ایک اور ہے کہ کانا جو ہے وہ ہے کہ کانا کا اصل میننگ تھا ہے, لیکن اللہ کے ساتھ آئے گا اس کی میننگ ہے ہوگا, کیونکہ اللہ کے ساتھ جو ہے وہ ماضی نہیں ہے. تو اس میں آگے اور مثال لیتے ہیں, ہود نبی. اب کانا اس کے ساتھ لگے گا تو ہودن نبیین, تو ہودن نبیین جو چینج آئی ہے وہ صفت میں آئی ہے نبیین میں. ایسے زید صغیرن, کانا لگے گا تو زائد کی جو ہے وہ رفع کی حالت رہے گی, اور صغیر کی جو ہے وہ حالت جو ہوگی وہ رفع جو ہے وہ چینج ہو جائے گی, نصب کی حالت ہو جائے گی. وکان زید صغیرن. ایسے سعد کبیرن, تو اس میں کانا لگائیں گے, کانا سعد کبیرن, کانا سعد کبیرن. تو اس میں آگے ہم دیکھتے ہیں دوسرے میں دو تنوینوں, جیسے المسلم صادق, یعنی پہلے لفظ پہ جو ہے وہ یہ معرفہ ہے, اس میں جو ہے وہ الف لام لگانے کی وجہ سے دو پیش کی بجائے ایک پیش ہو گئی, صادقن صفت ہے. تب جب لگائیں گے تو صادقن سے صادقن ہو جائے گا, اور مسلم میں کوئی چینج نہیں آئے گی. جو سیکنڈ ورڈ اس میں چینج نہیں آ رہی, جو کانا کے بعد دوسرا لفظ ہے اس میں چینج ہوئی, تھرڈ پہ جو ہے وہ چینج آ رہی ہے. جیسے کان اللہ غفور, تو اس میں کان اللہ پہ اس پہ پیش پہ نہیں تھی, بلکہ غفور کا جو فورن کی بجائے غفورن. ایسے المسلم صادقن, صادقن کے بعد کان مسلم صادقن, تو صادقن سے صادق. المومن صالح, کان مومن صالحن. المنافق فاسقن, کان منافق فاسقن. اسی یہ مونس کی شکل ہے. المسلمۃ صادقۃ, اب مسلمۃ میں چینج نہیں آئے گی, صادقۃ میں چینج آئے گی. وہ کانا کی بجائے کیا آئے گا, کانت آئے گا. کانت المسلمۃ صادقۃ, کانت المسلمۃ, یہ لیفٹ ہینڈ سے لیں گے, کانت المسلمۃ صادقۃ, صادقۃن کی بجائے صادقۃ آئے گا. ایسے المومنۃ صالحۃ, المومنۃ صالحۃ, کانت لگائیں گے, کانت مومنۃ صالحۃ, کانت المومنۃ, ایسے کانت المومنۃ صادقۃ. آگے منافقت, المنافقۃ فاسقۃ, کانت لگائیں گے, کانت المنافقۃ فاسقۃ. تو یہ دو پیش ہیں, دو زبر میں چینج ہوگی, اینڈ پہ چینجز آئے گی اس میں کان لگانے سے, یہ کانت لگانے سے. ابھی جمع دیکھتے ہیں, المسلم کی جمع جو ہے المسلمون ہے, یہ رفع کی حالت میں ہے, سبجیکٹو ہے, اور جب آبجیکٹو ہو نصب کی حالت میں ہو تو مسلمہ سے یہ میم جو پیش جو ہے وہ زور میں چینج ہوتا ہے, اور جمع مسلمون کی چینج ہوگی مسلمین میں, جمع مسلمین میں چینج ہو جائے گی. المسلم سے مسلمون, المسلمہ سے المسلمین, اور المسلمہ اگر زیر ہو تو وہ بھی مسلمین ہوگی. المسلموں سے المسلمون, المسلمہ سے المسلمین, یہ آبجیکٹو فارم, یہ وہ رفع کی حالت ہے. المسلمون, المسلمین جو ہے وہ نصب کی حالت ہے. اب دیکھتے ہیں جمع اسماء کی, المسلمون صادقون, کانا یہاں پہ جو اس کے ساتھ آئے گی کانا ہی آئے گا, اور نو چینج سیکنڈ میں نہیں, اور صادقون سے صادقین. آگے لیتے ہیں المومنون صالحون, کانا لگائیں گے, کان المومنون صالحین, یہ جمع کی حالت ہے کہ کان المومنون
صالحین. المنافقون فاسقون، اور اس میں جو ہے وہ ہم اس کی جب چینج کریں گے تو کان المنافقون فاسقین، تو یہ اس کی شکل آئے گی. یہ کانا چینج نہیں ہوگا، قانون نہیں آئے گا، کانا آئے گا. کانا مسلمین صادقین، مسلمون صادقین، کانا مومنون صالحین، کانا منافقون. ہم ایسا ریپیٹ کریں گے، ہم اس کو ایک دفعہ کر چکے ہیں، ان کو دیکھتے ہیں. ناصر بھائی، ہودن نبیٌ کانا ہودن نبیًا، یہ ناصر بھائی. ہود نبی کانا ہود نبیا. زید صغیر کانا زید صغیرا. زید صغیر کانا زید صغیرا. سعد کبیر کانا سعد کبیرا. سعد کبیر کانا سعد کبیرا. اچھا، اب میں جو آپ ساتھ پہلا پارٹ بولوں گا، آپ دوسرا پارٹ مجھے بتائیں گے. المسلم صادق کان المسلم صادقا. المؤمن صالح کان المؤمن صالحا. المنافق فاسق. کان المنافق فاسقا. جزاک اللہ خیر. مونس کی شکل میں ہے المسلمۃ صادقۃ. کانت لگائیں گے، کانت المسلمۃ صادقۃ. اب بولیے گا المسلمۃ صادقۃ کانت المسلمۃ صادقۃ. المؤمنۃ صالحۃ. کانت المؤمنۃ صالحۃ. المنافق فاسقۃ. کانت المنافقۃ فاسقۃ. جزاک اللہ خیر. اس کے بعد یہ چوتھی شکل تھی المسلمون صادقون. کان المسلمون صادقین. المؤمنون صالحون. کان المؤمنون صالحین. المنافقون فاسقون. کان المنافقون فاسقین. جزاک اللہ خیر. اسی کے ساتھ جو کانا کی جو بہنیں ہیں اس میں اسبا بھی ہے اور امسا بھی ہے، یہ بھی شاید ایڈ کر سکتے ہیں. کانا بیت الکبیرن. اگر اسبا لگائیں گے تو کان الاسبہ البیت کبیرن، ہو گیا. یعنی کہ امسا لگائیں گے تو امسل بیت الکبیرن. تو اس میں جو اسمیہ اب ہم نے پڑھا، اسمیہ جملہ جو ہے وہ اللہ غفور. فیلیر جملہ ہے خلق اللہ الارض. اس میں بھی زواد پہ زبر آئے گی اور پیش آئے گا سیکنڈ ورڈ پہ فیلیہ میں. انا لگائیں گے تو ان اللہ غفورن، اور کانا لگائیں گے کان اللہ غفورن. یہ چار سٹرکچر جو ہم نے پڑھی ہیں. تو آپ جو ہے ہم اس کو کوئز لیتے ہیں اپنا. کانا دوسرے اسم کے ساتھ کیا حل کر دیتا ہے، کانا کے ساتھ کیا ہوگا. جیسے ابھی اس کو دوبارہ میں ریپیٹ کر لیتے ہیں. اسماک میں ہے اللہ غفور، فعلیہ میں ہے خلق اللہ الارض. انا کے ساتھ ہے ان اللہ یعنی نصب کی حالت میں ہے غفورن. اور کانا کے ساتھ ہے کان اللہ، یہ رفع کی حالت میں ہے اور غفورن آخر میں ہے. تو دوسرے اسم میں کیا اس کی صورتحال ہوگی. کانا دوسرے اسم میں اسم کو ABCD، اس میں آپ جو ہے وہ چیٹ میں اس کا جواب دے سکتے ہیں. یہ چیٹ میں جواب دے سکتے ہیں. اس کا جواب B ہے. اس میں آپ آگے چلتے ہیں. تو یہ ہے کہ المسلم صادقن، اس کے ساتھ کانا لگانا ہے تو ABCD کیا اس میں آئے گا. المسلم صادقن، اس میں کیا جواب آئے گا، کہاں پہ چینجز آئیں گی. ABCD. یہ آنسر میں انتظار کر رہا ہوں آپ کے. یہ چیٹ میں آپ اس کا جواب دے سکتے ہیں. یہ اس کا جواب جو ہے وہ المسلم صادقن بالکل صحیح جواب ہے اس کا. کانا مسلم صادقن. ہود النبیًا کانا لگائیں گے تو کیا اس کا آنسر ہوگا.
ہودن نبیًا، کانا ہودن نبیٌ، کیا آنسر ہوگا؟ صحیح کیا آنسر ہوگا؟ اے، کانا ہودن نبیًا، کیونکہ جو دوسرا جو فعل ہے اسم ہے اس میں تبدیلی آئے گی. اس کا آنسر دیکھ لیتے ہیں. اس کا آنسر اے ہے. آگے المنافقون فاسقون، کانا لگائیں گے. ایک سے زیادہ جواب ہو سکتے ہیں. کان المنافقون فاسقون، یہ دیکھتے ہیں اس کا آنسر کیا ہے. اس کا ایک ہی آنسر ہے کان المنافقون فاسقین. فاسقون جو ہے وہ چینج ہو جائے گا جمع میں، فاسقین اور منافقون میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی، ایز اٹ از رہے گا. المومنۃ صالحۃ، کانت لگائیں گے اس سے پہلے. اے بی سی ڈی، کون سا آنسر صحیح ہے؟ کانت المومنۃ صالحۃ، آنسر کیا کون سا صحیح ہوگا؟ کانا لگانا ہے. کانا لگائیں گے تو صرف سیکنڈ ورڈ جو ہے اس میں چینج آئے گی، پہلے میں چینج نہیں آئے گی. اس کا آنسر دیکھتے ہیں. آپ بھائیوں کا آنسر بی ہے. بی آنسر صحیح آنسر ہے. کانا کی جو طرح کے اور الفاظ ہیں ان کو کیا کہتے ہیں؟ کانا کی بہنیں، بھائی، بیٹے، لڑکیاں، کیا کہتے ہیں؟ بہت آسان آنسر ہے اس کا. کانا کے جو الفاظ ہیں ان کو آنسر کیا ہے؟ کانا کی انا کا بھی ہم نے پڑھا تھا، وہی کانا کے لیے ہے. اس کو کانا کی بہنیں کہتے ہیں، کیونکہ کانا جو ہے وہ اس میں کلمہ ہے اور کلمہ مونس میں آتا ہے، اس لیے اس کو ہم جو ہے وہ کانا کی بہنیں کہیں گے. اچھا، اس میں یہ اسبا، امسا، لیکن اسکپ کروں گا، آسان سوال ہے. اسبا اور امسا ہے، اور اس میں امسا اگر ہم مومناتن صالحاتن سے پہلے لگاتے ہیں تو کیا آئے گا؟ اے بی سی ڈی، کون سا آنسر آئے گا اس کا؟ وہی چینج لائے گا امسا جو کہ کانا لے کے آتا ہے. یہ کیا اس کا جواب ہوگا؟ چینج ہو گی، دوسرے نون پہ آئے گی. یہ مجھے آپ کے جواب کا انتظار ہے. المومنۃ صالحۃ، امست المومنہ تو یہ آپ جواب نہیں دے گے. سی آیا ہے جی سی، زیادہ تر جواب سی آیا ہے. یہ سی آیا ہے جواب. تو دیکھ لیتے ہیں سی جواب صحیح جواب ہے. ترجمہ کرے وکان اللہ غفور الرحیم. وکان اللہ غفور الرحیم. وکان اللہ غفور الرحیم. یہ بی آ رہا ہے موسٹلی جواب، تو بی جواب صحیح جواب ہے اس کا. بی جواب صحیح جواب ہے. آگے فاصبحتم بنعمتہ اخوانا، اصبح لگ رہا ہے نعمتہ اخوانا، اور تم ہو جاتے ہو اس کی نعمت سے بھائی بھائی. اے بی سی. اصبحتم ہو گئے، یہ بی تو نہیں آئے گا. جو آپ دیکھ لیتے ہیں اس کا.
سی اس کا جواب ہے، اور تم ہو جاتے ہو اللہ کی نعمت سے بھائی بھائی. بی میں نعمت نہیں ہے اس لیے جو وہ صحیح نہیں ہے، اور یہ ماضی میں ہے، اے نہیں ہو سکتا، ہو جاتے ہو. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پڑھنے، سمجھنے، غور کرنے، عمل کرنے، پھیلانے اور یاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تو ابھی ہم اس کو کلوز اسٹاپ کرتے ہیں شیئرنگ. آپ کو کوئی سوال ہو تو آپ سوال کر سکتے ہیں.